بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، پروگرام ازالہ شبہات میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے سورہ البینہ کے متعلقات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اس وقت سورہ البینہ کے وما تفرق الذین جو آیت مبارکہ ہے، اس کے فرقے کے اعتبار سے میں قرآن کے دوسرے مقامات میں جہاں یہ لفظ آیا ہے اس کے ذریعے سے یہ واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس کا اطلاق فرقے کا قرآن کے سیاق و سباق میں کہاں فٹ ہوتا ہے، کیونکہ عام طور پر جب لوگ اس کا اطلاق کرتے ہیں تو اس کو بہت ہی جنرلائز کر دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بھی، اوپینین کے اوپر بھی اس کا اطلاق کر دیتے ہیں۔ تو ہم اس بات کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اب تفرقو کا جو لفظ ہے، ولا تفرقو تفرقو من الذین فرقو، وہ پچھلے پروگرام میں اس پر بات ہو گئی ہے، وہ مکی صورتوں میں وہ لفظ تھا۔ آج ایک مثال آپ کی خدمت میں مدنی صورت سے عرض کر رہا ہوں، اور اتفاق یہ ہے کہ وہ جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں وہ تو خاص لوگ بیان کرتے ہیں۔ خاص سے مراد کہ جو خود کو اہل القرآن کہتے ہیں وہ، لیکن یہ جو آیت ہے نا، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، یہ ذرا شہرت کے اعتبار سے عام عوام یا عام لوگ ہیں، بچے بچیاں، سب کو کم و بیشی آتی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقے نہ بناؤ، اور پھر اس کا عام مومنین پر بھی وہ اس کا اطلاق غلطی سے کر دیتے ہیں۔ اب یہ آیت میں نے تلاوت کی ہے، تو اس آیت سے ما قبل چند آیتیں پڑھیں اور پھر اس آیت پر پہنچیں تو کسی تفسیر کے حوالے کے بغیر قرآن کی سٹڈی سے ہی یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہاں خطاب کن کو ہے اور کس معنی میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ الفاظ سورہ آل عمران کے اندر ارشاد فرمائے، اور جو سورہ آل عمران ہے اس کا مزاج دیکھیں اور اس کا خطاب دیکھیں۔ سورہ بقرہ اس سے پہلے گزری ہے، وہ اصلاً اس کے مخاطب یہود ہیں، ساتھ اس کے مطابق عیسائی بھی ہیں، مخاطب ہو گئے، اور مومنین کے لیے احکام و ہدایات ہیں۔ اور وہ جو پرانے زمانے کے کچھ قوانین تھے نکاح و طلاق کے دوسرے مذاہب کے اندر اور مدینے کے اندر جو رائے تھے مکے میں، ان کو وہ منسوخ کیا گیا۔ وہ قانونی باتیں بھی بڑی تعداد میں سورہ بقرہ کے اندر ہیں، لیکن عقائد کے اعتبار سے اصلاً وہ مخاطب ہیں، اور جو وہ قوانین ہیں وہ بھی انہی کے ہی تھے۔ تو ان قوانین کو جو ہے نا وہ ختم کیا گیا، اور اس کی جگہ جو صحیح بات تھی اس کو لایا گیا۔ اس کے مخاطب کون ہے اور اس کی فضا کیا ہے، اور اس کے ساتھ اس صورت میں جنگ بدر، جنگ احد کا ذکر ہے۔ اب چونکہ جنگ بدر اور احد دونوں مشرکین سے ہوئی ہیں، اس لیے اس کا رخ جو ہے وہ مشرکین کی طرف بھی مڑ جاتا ہے۔ اس معنی میں جہاں اس کے اندر سورہ آل عمران کے اندر عیسائیوں کا اصلاً بیان ہے، یہودی آ گئے اس کے اندر، مومنین کا بھی بیان ہے، اور پھر رخ ان کی طرف بھی مڑ جاتا ہے۔ یعنی یوں کہیں یہ دونوں اس معنی میں بہنیں بن جائیں گی، بقرہ کا اصل خطاب یہودیوں سے ہے اور آل عمران کا اصلاً خطاب عیسائیوں سے ہے۔
اب ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں کہ مشرک، یہودی اور عیسائیوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں بار بار اس صورت کے اندر اسلام اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام، یعنی اسلام اسلام بار بار آئے گا۔ اب اتنی ہی بات سے ہی بات واضح ہو جائے گی کہ اتنی بار ان کا ذکر آیا ہے، منافقین کا آیا ہے، مشرکین کا آیا ہے، یہود کا آیا ہے، نصارہ کا آیا ہے، 4 ایک طرف ہیں اور 5ویں اس کے مقابل اسلام ہے۔ تو اب جب اسلام یہ کہے گا کہ فرقہ واریت نہ کرو، تو اس کا خطاب، اس کے مخاطب کون ہے جو فرقہ واریت کر رہے ہیں؟ اتنی بات سے ہی بات سمجھ آ جائے گی کہ یہاں واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، جن کو خطاب فرمایا گیا ہے وہ لوگ ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے، اور ولا تفرقوا، ان کو ایک ہدایت کی جا رہی ہے کہ یہ تم نے انسانیت کو کیا تنگ کر رکھا ہے، یہ معاشرے کو کتنا بگاڑ دیا ہے، معاشرے کے اندر کس قدر ناہمواریاں پیدا کر دی ہیں، کس قدر فساد ہو گیا ہے۔ ولا تفرقوا، اس کو چھوڑ دو اور پوری انسانیت کو ایک محبت اور امن کا سبق دو اور اس کے ساتھ اس کو جینے دو۔ اب اس کا اطلاق ولا تفرقوا، جو سورہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، وہ بادشاہ بندے ہوتے ہیں، جب وہ اس آیت کو پڑھتے ہیں تو اس کا اطلاق وہ فقہا محدثین کے اوپر جو ہے نا وہ بغیر سوچے سمجھے کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اس آیت سے قبل ایک آیت آتی ہے ولا تفرقوا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا سے، وہ ہے ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اب یہ دیکھیں کہ پیچھے کیا تھا اور کس طرح سے گزرا ہے، تو یہ کیا بات ہو رہی ہے اور کن کو کہا جا رہا ہے۔ پھر آگے دیکھیں کہ اس آیت سے پہلے ولا تموتن الا وانتم مسلمون سے ذرا پہلے، اور یہ تو کمال ہی ہو گئی ہے، یعنی اس نے ولا تفرقوا کی زبردست تفسیر جو ہے نا وہ کر دی ہے۔ اصل میں اسی کو ذوق قرآن کہتے ہیں، اسی کا نام قرآن ہے۔ بسا اوقات بہت سے لوگ قرآن کی ایک آیت پڑھ کرنا اپنے خیال میں وہ یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو یہ میں کہہ رہا ہوں یہ تو قرآن کی تعلیم ہے، اس سے ذرا ادھر ادھر ہلنا یا اس کا انکار کرنا وہ تو فلاں ہو گیا۔ وہ کوئی اس کا انکار نہیں کر رہا ہوتا، وہ یہ بات ہوتی ہے کہ اس کا سیاق و سباق کی اس کے ساتھ مناسبت نہیں ہوتی، پورے قرآن کی تعلیم اس کے ساتھ مطابقت نہیں ہوتی، وہ جو بندہ اس کا مطلب نکال رہا ہوتا ہے۔ اس لیے پورے قرآن کا سیاق و سباق، اس صورت کا سیاق و سباق، اور پھر اس آیت کو غور سے دیکھنا اور اس کا اطلاق کن پر ہو رہا ہے، اس کے مخاطب کون ہیں، یہ بات جو قرآن کریم کا ذوق رکھنا چاہیں ان کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ بات ہوتی ہے طلباء کے لیے۔ اب وہ جو پہلی بات ہے دیکھیں ذرا، اس کا کمال ہو گئی ہے، سبحان اللہ۔ اب یہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اس آیت سے پہلے یہ آیت آئی ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ وہ یہ تھا کہ یہ جو فرقوں والے تھے، مشرکوں کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ جو شرکیہ دین ہے نا یہ ہم نے انوینٹ نہیں کیا، یہ ہم نے بنایا نہیں ہے۔ پھر کیا ہوا؟ جب تم نے بنایا نہیں تو کہاں سے آیا؟ تو وہ کہتے تھے آبا، اور آبا کا معنی جو ہے نا عام طور پر ہم اس کا باپ دادا معنی کرتے ہیں، اہل علم تو جانتے ہیں لیکن میں تو بچے بچیوں کے لیے بات کر رہا ہوں، ناظر خانوں کے لیے جو ناظر قرآن پڑھتے ہیں ان کے لیے۔ آبا کا معنی جب بھی وہ کہتے ہیں قالوا بل وجدنا آباءنا، وہ باپ داتا اس کا معنی نہیں ہوتا، اس کا معنی یہ ہوتا ہے ان کی نظر میں، کیونکہ قرآن نے دوسری جگہ اس کی وضاحت کی ہے کہ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارے آبا نے بتایا، اور آبا کا کیا مطلب ہے؟ اللہ امرنا بہا، اور اس کا حکم اللہ نے ہمارے بڑوں کو دیا تھا، انہوں نے جنریشن بائی جنریشن یہ ہم تک پہنچایا ہے۔ تو آبا آنا کا مطلب صرف اپنا باپ دادا نہیں ہوتا، انسانیت کے باپ دادا
اور انسانیت کے باپ دادوں کے اوپر پھر جب اللہ نے پہلا کلام کیا، اپنا دین نازل کیا، تو اس وقت اللہ نے حکم ہی یہ دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں بار بار فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ گڑھتے ہو کہ اس نے یہ کہا ہے کہ اللہ امرنا بہا، کہ کفر و شرک کرنے کا ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے، یہ بات نہیں ہے۔ اور آباءنا کا یہ مطلب، اب مشرک جو تھے، اور اب آیتیں سامنے آ رہی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو بار بار چیلنج دیتا ہے فاتوا بکتابکم ان کنتم صادقین، لاؤ کتاب، کہاں اللہ نے کہاں نازل کی ہے؟ تو یعنی وہ اپنے شرکیہ دین کو منزل من اللہ مانتے تھے کہ یہ اسی طرح اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اب مشرکوں کا یہ خیال تھا تو ابراہیم علیہ السلام تک لے جاتے، اس سے بھی پیچھے تک لے جاتے۔ امام راضی نے یہاں زبردست بات کی اللہ امرنا بہا کے تحت، وہ دیکھنے والی ہے، میں اس کے سامنے اس وقت اس کا بیان نہیں کر سکتا۔ اب یہود جو تھے اور نصرانی، ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، یہود یہ کہتے تھے کہ جو کچھ ہم مانتے ہیں یہ منزل من اللہ ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اب سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب، مشرکوں کا جواب کہ یہ منزل من اللہ ہے، جگہ جگہ اس کا بیان فرمایا۔ ما جعل اللہ من بحیرہ ولا صائبہ ولا وصیلہ ولا حام ولکن الذین یفترون علی اللہ الکذب، وہ صائبہ اور وہ وصیلہ کو سارے کہہ رہے تھے یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ پر افتراء ہے۔ ان کا جواب دیا اور حقیقتیں کھول کے بیان فرما دی۔ اب جب یہود نے کہا کہ یہ منزل من اللہ ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی ان کا کفر منزل من اللہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانا یہ اللہ کی ہدایت ہے۔ اور یہ بات اسی صورت میں آگے جا کر آتی ہے کہ انہوں نے کہا تھا، اسی صورت آل عمران میں آگے جا کر آتی ہے۔ کیا بات ہے، یعنی قرآن ادار نہیں چھوڑتا۔ ان کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم صرف اسی رسول کو مانیں کہ جو قربانی اس طرح سے پیش کرے، تو یہ رسول تو وہاں قربانی ایسے پیش نہیں کرتا، آگ آئے اور اس کو لے جائے، یعنی قربانی کا جلانا مقصد تھا کہ وہ آگ آتی تھی اور قربانی کو، نبی کی قربانی کو اٹھا کر لے جاتی تھی، یہاں وہ جو قربانی اللہ کے راستے میں دی جائے اس گوشت کو جلا دیا جائے۔ تو یہ رسول تو قربانی دیتا ہے تو یہ کہتا ہے کھاؤ، یہ ان کا خیال تھا۔ اسی صورت میں آگے جا کر تاکلہ النار، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اس کا جواب دیا کہ اچھا اگر تمہاری یہی پرابلم ہے کہ یہ رسول قربانی کو جلاتا نہیں ہے، تو پھر یہ بتاؤ کہ جو رسول قربانی کو جلاتے تھے یروشلم کے اندر، القدس کے اندر، تم نے ان رسولوں کا کیوں انکار کر دیا؟ اس کا مطلب ہوا قربانی کا جلانا یا آگ کا آ کر لے جانا یہ تمہاری پرابلم نہیں ہے، تمہارا کوئی مسئلہ اور ہے، اور وہ مسئلہ جو ان کا تھا قرآن میں اس کو پورا طرح ڈسکس کیا گیا۔ تو وہ کہتے تھے یہ منزل من اللہ ہے۔ اور یہودی وہ کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اور عیسائی بھی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے۔ اب یہود کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے قرآن کے اندر۔ یہود کا لفظ اور ہادو کا لفظ، سبحان اللہ، پوری تاریخ آ جاتی ہے ان دونوں لفظوں کے اندر جب قرآن کی آیتوں میں پڑھیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ابن ابی حاتم کو دیکھیں، طبری کو دیکھیں، میں تو میرے مخاطب تو وہ بچے بچیاں ہیں جو ناظریں پڑھنے والے ہیں، نہیں، جن جن آیتوں میں یہود آیا ہے یا ہادو آیا ہے انہی آیتوں میں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہی ہوتا ہے جو خود بنا لیا گیا ہو۔ کیا بات ہے، کیا لفظ استعمال ہوا ہے، جو خود بنا لیا گیا ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ یہودی منزل من اللہ، اور پھر منزل من اللہ ہونے کے بھی سارے جواب دیے گئے۔ عیسائیوں نے بھی کہا وہ ہے، اور مشرکوں نے بھی کہا۔ اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم نہ تو مشرک تھے، نہ وہ یہودی تھے، نہ وہ نصرانی تھے، وہ تو اسلام میں دین حنیف پر، اسلام پر قائم تھے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ ان کا مذہب تھا۔ اب اسلام ایک لائن ہو گئی اور اس کے مقابلے میں یہودیت آ گئی، اس کے مقابلے میں عیسائیت آ گئی، اس کے مقابلے میں منافقت آ گئی۔
یہ کوئی مذہب نہیں تھا لیکن وہ انہی کا حصہ تھا. منافقت آ گئی, یہ شرک آ گیا, اور اس کے مقابلے میں اسلام آ گیا. اب جب اس آیت کو پہلے پڑھیں اور بعد میں جا کر اس آیت کو پڑھیں, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. سبحان اللہ, کیا بات ہے. اب یہاں سے وہ بات سمجھ آ گئی نا کہ کیا مطلب ہے اس کا, کہ کون سے یہاں فرقے مراد ہیں. اور وَلَا تَفَرَّقُوا یہاں کس کو کہا گیا ہے؟ اب یہ بات کہنے سے پہلے اب ایک تو یہ بات ہوگی, یہ بھی آیت اس کی تفسیر کرتی ہے کہ وَلَا تَفَرَّقُوا کا کیا مطلب ہے. فرقے نہ بناؤ, فرقہ واریت بری چیز ہے, کن کو یہ کہا گیا ہے. اس کے بعد اس آیت میں وَلَا تَفَرَّقُوا, اس سے ذرا پہلے آیت میں یہ پڑھی ہے مَا كَانَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا. اب اس کے بعد جہاں سے یہ مضمون پھر شروع ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان کعبے کی طرف نماز پڑھتے تھے رخ کر کے. اب اہل کتاب کا یہ سوال تھا کہ قبلہ تو ہمارا ہے جو مسجد اقصیٰ ہے, اور جو اس نے اس کعبے کی طرف منہ کیا کر لیا, یہ کیوں کیا. اب اس کے سارے اس سوال کے جواب دیے گئے. کن کو؟ یہود کو. کن کو؟ عیسائیوں کو, وہ جو دعویٰ کر رہے تھے ان کو جواب دیا گیا. پھر اہل کتاب کا مسئلہ تھا ناسخ منسوخ کا, زیر بحث تھا, اس میں یہ کعبہ شریف بھی آتا ہے. پھر ان کو جواب دیے گئے. اب ذرا گفتگو کے جو ہے نا مخاطبین وہ دیکھیں کہ کن کو کہا جا رہا ہے. اب پھر وہ آیت آئے گی اس کے بعد وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. ہم دیکھتے ہیں دکانوں کے اوپر لکھی ہوتی ہیں, روڈ کے اوپر پوسٹر لگے ہوتے ہیں وَلَا تَفَرَّقُوا وَلَا تَفَرَّقُوا, وہ لکھی ہوتی ہے. اب یہاں یہ ذرا پوسٹر دیکھیں, ناسخ منسوخ کا جواب, کعبے کی طرف منہ کرنے کا جواب, اور اس سے پہلے کل الطعام کان حل لبنی اسرائیل, وہ طعام کا مسئلہ جو ایک زیر بحث تھا جو انہوں نے سوال اٹھایا تھا, اس کا جواب. اس کے بعد آیت 98 سے شروع ہوتا ہے قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ, کہ یہ تمہارا انکار نسخ, یہ کعبے کا انکار, اس طعام کا انکار, اور تمہاری کتب کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی آیات ہیں, اور تمہاری کتب کے اندر نسخ کا بیان ہے, تمہاری کتب کے اندر کعبے کا بیان ہے, تمہاری کتب کے اندر یہ بھی بیان ہے کہ جب وہ رسول آئے گا وہ جو اغلال ہیں, یہ بہت اہم بات ہے کہ وہ جو اغلال ہیں کہ جو تمہارے مذہبی رہنماؤں نے خود ہی قوانین بنا کر اپنے اوپر مسلط کیے ہوئے ہیں, وہ نبی آ کر ان بوجھوں کو اتار دے گا. تو یار تسی کس طرح یعنی انکار کر دیتا ہے, یہ اسلوب ہے. اب وہ آیت کے نیچے تو ترجمہ ہی لکھا ہوتا ہے لما تکفرون, کس طرح, کیسے, یہ دیکھو یہ وہ گنوائے گئے ہیں سارے, اور مخاطب کون ہے وہ میں نے بتا دیا. پھر اس کے بعد آگے ہے قل یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون. یہ کیا مطلب ہے کہ منافقین چونکہ اہل کتاب سے نکلے تھے, ان کو ان کی اصل سے مخاطب کیا جا رہا ہے, اور منافقین مسلمانوں کو بہکانے کی کوشش کرتے تھے. نعوذ باللہ. کن مسلمانوں کو بہکانے کی کوشش کرتے تھے؟ جو ایک گلی میں رہتے تھے, پڑوس میں رہتے تھے, قریب تھے. اوس و خزرج کے مسلمان تو ان کے رشتہ دار بھی تھے. اوس و خزرج کے یہودی کے لوگ جو یہود ہو گئے تھے یا عیسائی ہو گئے تھے, وہ تو اوس و خزرج کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے, اور وہ ان کی رشتہ داریاں ملنا جلنا. اور اب وہ جو ان میں منافق تھے وہ مسلمانوں کو, جو نئے نئے مسلمات بات ہوتے, ان کو وہ بہکانے کی کوشش کرتے. اب وہ بہکانے کی یوں کوشش کرتے کہ قرآن نے بار بار یحلفون یار, وہ قسمیں اٹھاتے, اس کے بغیر تو وہ بات کرتے ہی نہیں تھے. سورہ بقرہ کے اندر بھی ہے. اب ایک نیا بندہ مسلمان ہوا ہے, کریم النفس بھی ہے, سادہ بندہ ہے, دوسروں کے بارے میں بھلائی سوچنے والا ہے, اس کے سامنے کو کہے کہ واللہ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں, یحلفون, میں قسم اٹھاتا ہوں, میں حلف اٹھا کر کہتا ہوں کہ یہ بات ایسے ہے. تو اب وہ جو پھیلا رہے ہیں ایسی باتوں کو, تو کوئی بندہ تھوڑا سا اس کی طرف دھیان دے سکتا ہے. پھر ان کو مخاطب کیا گیا کہ یہ تمہیں لے جائیں گے واپس. قل یا اہل الکتاب تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید. کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی کتاب کا؟ اے اہل کتاب, تم خود جانتے ہو اس بات کو, تمہاری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے. اب یہ جو ہے نا, جن وہ گلی محلے رشتہ داروں والوں سے وہ باتیں کرتے ہیں,
اب ان کا جواب آیا، قل یا اہل الکتاب لما تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونہا عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون۔ یہ جو تم کچھ کر رہے ہو نا، قسمیں اٹھا کے اور ساری باتیں، ان سے کوئی اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے۔ اب یہ اگر آپ نوٹ کریں تو اس کے اندر نا شہید اور شہداء کا بار بار لفظ آتا ہے۔ اب ٹائم کی مجبوری اور ٹاپک کی مجبوری، میں اس وقت کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن شہداء بار بار آئے گا اس کے اندر۔ اور شہید کا کیا معنی ہے؟ تم گواہ ہو، بس اس وقت اتنے کرتے ہیں۔ تم ٹیڑھا پن لاتے ہو اس کی طرف، بات کا رخ کسی اور کی طرف موڑ جاتے ہو۔ یہاں لفظ شہداء آیا ہے، کنٹینیو آ رہا ہے۔ اور اس سے پہلے ایتے یعنی آل عمران کے اندر لفظ شہید اور شہداء، یہ دیکھنے والی بات ہے۔ شاہد کا لفظ بھی ہے، قال وقرنا قال فشہدوا، انبیاء سے، وشہدوا ان الرسول، پہلے منافقوں سے کہ تم تو ایک بار گواہی دے چکے ہو کہ اللہ کے رسول ہے، اب پھر تم انکار کر گئے ہو۔ وجاءہم البینات، تمہارے سامنے تو قرآن کریم کی آیات بھی آ چکی ہیں۔ اور وشاہدوا ان الرسول کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ تم تو انتظار کرتے تھے کہ وہ آئیں تو ہم ان کے ساتھ ہوں گے، تم تو اس وقت ان کے ڈنکے بجاتے تھے، اب تم کو کیا ہو گیا؟ یعنی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ قرآن کریم کی واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا جو آیت ہے، اس سے پہلے جن کو مخاطب کیا جا رہا ہے آیت کے بعد آیت، آیت کے بعد آیت، جن کا ذکر ہے ان کو کہا گیا ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ اب آیت آگے آگے، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ اصل رخ تو منافقین کی طرف فرمایا ہے، یہ خطاب ان مسلمانوں کو بھی کیا جا رہا ہے جو کریم النفس تھے اور ان کی وہ بات سن لیتے تھے، اور پھر یہ بتایا گیا کہ یہ تم حسد کرتے ہیں اور یہ دیکھنے میں ایک لگتے ہیں مگر یہ ایک نہیں ہے۔ ان کے اس حالت کو بیان کیا گیا کہ چوکنا رہو، یہ جو تم سے کر رہے ہیں، کون کر رہے ہیں؟ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ اے مسلمانوں، تم سے یہ سارے کر رہے ہیں۔ اب اے مومنین، دیکھو تم پر اللہ تعالیٰ کا کرم کیا ہوا ہے کہ اوس و خزرج کی تمہارے اندر آپس میں دشمنیاں تھی۔ اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم کیا کہ ان دشمنیوں کو محبت میں بدل دیا۔ تمہارے دل ایک دوسرے سے دور تھے، وہ دشمنیاں ختم ہو گئی، الفتوں میں بدل دیا۔ سورہ حشر میں ایک جگہ آتا ہے تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتیٰ، یہ جو تمہیں اکٹھے نظر آتے ہیں نا بعض باتوں میں، یہ اکٹھے نہیں ہیں، ان کے قلوب جو ہیں وہ الگ الگ ہیں، ان کی باتیں الگ الگ ہیں۔ تو اب اس کے بعد فرمایا کہ ولا تفرقوا، مقصد یہ ہے کہ ہم پیچھے سے سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں اور ان سیڑھیوں کے ذریعے سے ہم ولا تفرقوا تک پہنچ رہے ہیں۔ یعنی کون مخاطب ہے یہاں پر؟ اور آگے اگلی آیت، پیچھے سیڑھیوں سے چڑھ رہے ہیں، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ۔ تم کیسے انکار کرتے ہو؟ یہ کن کو کہا جا رہا ہے کہ کیسے انکار کرتے ہو؟ کون ہے جن کا یہ بار بار ذکر ہو رہا ہے ان آیتوں میں؟ اور آگے کمال ہو گئی یہ بات ہے، اس آیت میں یہ بیان کی کہ کفر تو ہمیشہ ہی کفر ہوتا ہے، برا ہی ہوتا ہے، خواہ وہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں قبیل کفر کرے، یا ادریس علیہ کے زمانے میں کفر کوئی کرے، یا نوح علیہ السلام کے زمانے میں، یا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، یا موسیٰ علیہ کے زمانے میں کفر کرے، یا عیسیٰ علیہ السلام نے، کفر تو بری چیز ہے، ہر زمانے میں کفر ہے۔ لیکن یہاں اب یہ بات کہنے کے بعد کیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ، اس رسول کی موجودگی میں کفر، جو امام الانبیاء ہیں ان کے ہوتے ہوئے کفر، جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں ان سے ہوتے ہوئے کفر۔ اس سے بدترین کفر کیا ہوگا کہ ان کی موجودگی میں کفر ہے تم کر رہے ہو۔ اور اس کے اندر ایک بڑی باریک ایک تاریخ بھی ہے کہ اے اہل کتاب، اے منافقو، اے مشرکو، اگر اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں تمہارا کفر کرنا بدترین کفر ہے تو اس کا مفہوم مخالف یہ ہوگا پھر ان کے زمانہ ظاہری میں
ان پر ایمان لانا سب سے بڑی ایمان کی سعادت ہوگی، اور اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر القرون سے کرنی اپنے زمانے سے تعبیر فرمایا کہ میرا زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے کہ کسی کو رسول کی موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ایمان لانے کا موقع ملا، اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے؟ تو مفہوم مخالف کے اعتبار سے اگر میں یہ عرض کروں کہ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ فِيكُمْ رسولوں کی یہ حدیث یوں تفسیر بنتی ہے تو شاید یہ کچھ جسارت نہ ہو گئی کہ ان کے زمانے میں ایمان لانا سب سے بڑی سعادت ہو گئی۔ اب اس کے بعد آگے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو بڑے کیئرفل ہو کے رہو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان سے، اور ایسے رہو جیسے رہنے کا حق ہے، اور دیکھنا اس حالت میں مرنا کہ تم مسلمان ہو، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت آنی چاہیے اسلام کی حالت میں۔ اب یہ جو اسلوب ہے نا، یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اسلوب ہے یہ بات کرنے کا، اور ان اہل کتاب کی کتابوں میں لکھا تھا، اب بھی کہیں کہیں اس کے اشارے ہیں کہ جب وہ رسول آئے گا وہ اولاد ابراہیم سے ہوگا، اور اس کا کلام اور اس کی بولی اور اس کی شکل ابراہیم سے ملتی ہوگی۔ یہ مقام ابراہیم کے اوپر جو پتھر جو مقام ابراہیم ہے جس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگے ہوئے ہیں، تو وہ جو ماہر ہوتے ہیں باڈی کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، حضور نبی کے وسلم کے زمانے میں اس کو بندہ آیا مکے کے اندر تو اس نے حضور کے پاؤں مبارک قدم مبارک لگے ہوئے دیکھے کہیں ایسی جگہ پر جہاں قدموں کا نشان تھا، اور اس نے مشرکین مکہ کو مخاطب کر کے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، اس کے قدموں کے نشان وہی قدموں کے نشان ہیں، ہو بہو وہی ہیں جو مقام ابراہیم پر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں۔ سبحان اللہ، تو ابراہیم علیہ السلام کی ڈپلیکیٹ کاپی ہوگا وہ رسول۔ اب حضور کتابوں میں لکھا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلام اسلوب ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ اب میں اس میں زیادہ تو نہیں جا سکتا، یہ سب مجھے چھیڑنا پڑ رہا ہے، ایک بائبل میں بھی تھے اس کے اشارے۔ وہ آیت آتی ہے سورہ بقرہ میں، پچھلی صورت میں آئی ہے، وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور آخر میں ہے یا بنیا، اے میری اولاد، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اس لیے یہ آیت کا یہ اسلوب ہے کہ یہ اسلوب ابراہیمی ہے۔ اور اس سے پہلے دوسری بات ہے کہ ان کا ایک گزر چکا ہے معاملہ اہل کتاب کا پچھلی آیت کے اندر۔ وہ کیا معاملہ تھا کہ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون۔ انہوں نے ایک میٹنگ کال کی اور کہنے لگے مسلمانوں کو ٹیڑھا کرنے کے لیے، وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ تَبْغُونَ عِوَجًا، ٹیڑھی بات کرنے کے لیے نا ان کو ذرا جو نئے مسلمان ہیں ان کو پھسلانے کے لیے ایک طریقہ کرو۔ کیا طریقہ ہے؟ کچھ اہل کتاب میں سے لوگ عیسائی اور یہودی ہوں، وہ کلمہ پڑھ لیں، صبح جائیں مارننگ میں اور جا کر کہیں ہم نے جان لیا آپ سچے رسول ہیں۔ شام کا وقت آئے تو پھر یہ بات کریں، کہیں کہ نہیں ہم نے سارا دن غور و فکر کیا، اہل علم سے بات کی، دانشوروں سے بات کی، تو انہوں نے کہا کہ اس کا جو مذہب ہے وہ تو میک سینس نہیں کرتا، تو اب ہم دوبارہ کافر ہو رہے ہیں۔ یعنی یہ ایک لابی جس کو ہمارے زبانے میں کہتے ہیں، لابی چلی۔ اب اس لابی کا اس آیت کی ذکر ہے، وقالت طائفۃ من اہل الکتاب۔ اب وہ لابی کیا کرتی؟ صبح یوں کہتے اور شام کو یوں کرتے، تاکہ لوگوں کو بدگمان کیا جا سکے، صبح اور شام کو، اور صبح مسلمان شام کو کافر، شام کو مسلمان صبح کو کافر۔ اب جب ورڈ آف دا سٹریٹ، وہ 2-3 پروگراموں میں پہلے کہا تھا، ورڈ آف دا سٹریٹ، سچویشن، حالات وہاں یہ چل رہے ہیں، تو اب اور دوسری طرف اس وقت یہ آیت نازل ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ او مسلمان بنو جیسا مسلمان بننے کا حق ہے، اس پہ قائم رہو اور مرتے دم تک اسی پر قائم رہو۔ یہ کیا تم نے کیا ہے کہ صبح مسلمان شام کو کافر، شام کو مسلمان صبح کافر؟ یہ جو تم نے لابی چلائی ہوئی ہے نا، اس لابی کا اہل ایمان پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ایمان قبول ہی وہ ہے جس کے اوپر پکا رہا جائے۔ اب ورڈ آف دا اسٹریٹ دوسرا دیکھیں کیا ہے، منافق ہے۔
وہ حضور کے سامنے آتے ہیں، کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، باہر جاتے ہیں ہم مسلمان نہیں ہیں۔ اب جب وہ کہتے ہیں نا ہم مسلمان نہیں ہیں، تو اب وہ آیت آتی ہے اس کانٹینس میں ان کو مخاطب کر کے، کیونکہ اہل کتاب انہی میں سے تھے، اور جو اوس و خزرج سے جن لوگوں نے یہودیت کو قبول کیا تھا، الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب، انہی میں سے تھے وہ لوگ، اور وہی اہل کتاب بھی منافق تھے۔ تو فرمایا کہ یہ جو ان سے نکلے ہیں اور یہ منافقت کر رہے ہیں، ایسی کر رہے ہیں کہ سامنے آئے تو مسلمان، بعد میں پھر انکار کر دیں، اب ان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اب میں نے جو بگننگ میں بات کی تھی نا کہ سورہ آل عمران کا مزاج اصلاً یہودیوں کی طرف، ساتھ عیسائیوں کی طرف، اصلاً عیسائیوں کی طرف اس کا رخ ہے، اور پھر ساتھ یہودی، پھر منافقین، پھر مشرکین کا موڑا ہے۔ اب ان سب کو اور منافقین ان سب کو سامنے رکھ کر ان کو مخاطب کیا گیا ہے، اور پھر اس کو دیکھا گیا ہے۔ اب وہ منافقین کو جب سامنے رکھا گیا تو ان کو کہا ایمان ایسے لاؤ جیسے ایمان لانے کا حق ہے، اور پھر پکے محتاط ہو جاؤ، اس کے اوپر قائم ہو جاؤ اور تمہاری موت اسی پر آئے۔ ایسا ایمان مت لاؤ کہ صبح کو مومن شام کو وہ، اور ایسا مت شیوا اپناؤ جیسا تو منافقوں نے شیوا اپنا رکھا ہے، ان کی یہ حالت نہیں۔ اب ان کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ یہاں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو مخاطب نہیں کیا جا رہا کہ دیکھا کہیں تم ادھر ادھر نہ ہو جانا۔ ان کے تو دلوں کے امتحان ہو گئے تھے، ان کو تو عشرہ مبشرہ کی بشارتیں میں، یعنی وہ تو چانس ہی نہیں تھا جس کو کہتے ہیں سرٹیفکیٹ مل گیا تھا، وہ خالدین فیہا ابدا کا اسلوب ان کے سامنے آ گیا تھا۔ یہ میں نے بات اس لیے کی کہ کچھ لوگ اس آیت کا یہ مطلب بھی لیتے ہیں کہ ان کو کہا جا رہا تھا پکے رہنا، پر نعوذ باللہ وہ بعد میں پھر ایسے ہو گیا۔ استغفر اللہ العظیم، کس بات کو بندہ جو ہے نا وہ ٹچ کرے۔ تو یہ اسلوب ابراہیمی ہے، سبحان اللہ۔ اور مسلمانوں سے اس کا اگر خطاب ماننا ہی ہے، مفسرین یہاں وہ ساری باتیں کرتے ہیں کہ اس کے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اس کے مخاطب کون ہیں لوگ؟ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں نہیں، مسلمان مخاطب، چونکہ آمنو کا لفظ ہے، اس پر میں آگے جا کر بات کروں گا مسئلہ خطاب پر، کہ جہاں آمنو ہوتا ہے وہاں ہمیشہ یہ مراد نہیں ہوتا۔ امام راضی نے بھی اس پر سب نے بحث کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اگر فرض کرو مومن ہی مراد ہوں، ان کو بھی خطاب ہو، تو ان کے لیے بھی ایک تنبیہ کا لفظ ہے، اور ان کو پھر آگے حکم ہوتا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، اپنی حد تک کر، اپنی طاقت کے مطابق جہاں تک ہو سکے تم کوشش کرتے رہو، محتاط رہو۔ کن سے محتاط رہو؟ مشرکین سے محتاط رہو، اہل کتاب سے محتاط رہو، منافقوں سے محتاط رہو، اور اس کے رسول اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں سے محتاط رہو، جو حکام ہیں ان پر عمل کرتے رہو۔ تو ان کو یہ حکم دیا گیا، اور پھر کمال ہو گئی ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم میں آخر میں فرمایا پر تم انسان ہو، میں تمہیں جانتا ہوں۔ یہ ہمارا مولا فرما رہا ہے، اگر اس کے باوجود تم سے کچھ ہو جائے، تم رب کے ماننے والے ہو، اس کے حبیب کی امت ہو، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تم میں وہ جو چھوٹی موٹی کوتاہیاں ہیں نا وہ معاف کرنے والا ہے، کوشش کرو۔ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ، واہ 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 واہ، وہ بڑی قدردانی فرما رہا ہے، تم تھوڑا کرو اور وہ زیادہ عطا کرے گا۔ اصل میں شکر کے لیے وہ ایک عرب اس کو بھی کہتے تھے کہ کوئی ایسی گائے ہو جس کو چارہ تھوڑا دیا جائے مگر وہ دودھ پورا نہ دے، اس سے بڑھ کر دے۔ تو یہ ایک استعارہ تھا کہ اللہ وہ ہے جتنی تم کرتے ہو نا وہ رب اس سے بڑھ کر تمہیں اجر عطا فرماتا ہے، اور اس کو کوتاہیوں کو معاف کرتا ہے۔ اور یہاں پر حلیم کا جو لفظ آیا ہے، یہ تو کیا اس کو کہتے ہیں ڈیرا ڈالنے والا ہے، کہ یہاں پر وہ جو الفاظ آئے۔ اب اتنی باتوں کے بعد اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، سارا بیان کرنے کے بعد اب وہ آیت آتی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ سبحان اللہ، اب مجھے تو ایک لفظ بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اگر وہاں سے پڑھو، اگر یہی آیت کہیں سکول کی دیوار پر لکھی ہو، ایک پوسٹر پر لکھی ہو، تو پھر اس کا معنی جہاں چاہیں اپلائی کر لیں،
مگر مومنین اس کے مخاطب نہیں ہوتے. ڈفرینٹ اوپینین اس کا مخاطب، وہ اس کے مخاطب نہیں ہوتے. ہمارے سیاسی لیڈر مسلمان ہوں، اگر وہ ایک دوسرے کے اوپینین کے خلاف ہیں تو ان کے لیے یہ آیت نہیں ہے کہ ولا تفرقوا، کہ تم نے تو فرقے بنا لیے، تم تو اب ان کے خلاف تو یہ مسئلہ ہو گیا، کفر شرک، وہ سارے باتیں آ گئی. نہیں، اس طرح سے قرآن کریم کا غلط اطلاق کیا جاتا ہے. اور یہی میری منشا مراد ہے اس پروگرام کرنے کی، کہ اگر اللہ کسی تک یہ بات پہنچا دے اور مجھے ہمت دے دے تو قرآن کو قرآن کی عینک سے پڑھا جائے، اپنی عقل سے نہ پڑھا جائے، اور صرف ایک آیت سے نہیں، اس کے سیاق و سباق کے ساتھ اس کو پڑھا جائے. ورنہ مسکنسیپشن ان انڈرسٹینڈنگ دا قرآن کہ گناہ کا کوئی بندہ مرتکب ہوگا. واعتصموا بحبل اللہ. اب حبل کا لفظ بھی یہاں پر کمال ہو گئی ہے، یہ آیا ہے. آگے بھی باتیں ہیں اور میں نے یہ فرقے کے اوپر یہ آخری پروگرام کرنا ہے. حبل کا لفظ آیا ہے اور حبل کا مطلب رسی ہوتا ہے، اور رسی سے کیا ہے؟ ایک تعلق اور ربط بنتا ہے. وہ رسی ایک جوڑنے کا ذریعہ ہے. سبحان اللہ. تو یہاں حبل کا لفظ اس لیے آیا ہے کہ یہ رسول اور یہ اس کا کلام مجازی معنی میں کہہ رہا ہوں، اس کا کلام، رسول کا کلام، جو قرآن کا کلام، جو قرآن ہے وہ رسول کا کلام ہے مجازی معنی میں، چونکہ آپ کی زبان ایک دس سے نکل رہا تھا. اس کا کلام یہ کیا ہے؟ یہ حبل ہیں، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ساتھ جوڑنے کا ذریعہ اور سبب ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لو، قرآن کا دامن پکڑ لو، کلام پاک کا دامن پکڑ لو، تو یہ چیز تمہیں ایک بنا دے گی. اب جنہوں نے دامن پکڑا ہوا تھا وہ کیا تھے؟ فریق فی الجنہ، وہ جنت کے فریق تھے. اور جنہوں نے اس کو نہیں چھوڑا، کیا ہوا نہیں پکڑا تھا، وہ فریق فی السعیر، اور وہ ایک فرقے میں بٹے ہوئے تھے. ان کو یہ کہا جا رہا ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. وہ تم اس رسی کو کیوں نہیں پکڑتے جو تمہیں خدا کا قرب نصیب کرے اور وہاں تک تمہیں لے جائے. یہاں حبل کا لفظ آیا ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اور اس کا کلام تمہیں اللہ سے جوڑتا ہے، اور اچھے کام کرنے کی وجہ سے معاشرے کے ساتھ بھی تمہیں جوڑتا ہے، کاٹتا نہیں ہے کسی کی طرف سے. ادھر تمہیں اللہ سے جوڑتا ہے اور ادھر سوسائٹی کو بہتر کرنے کے لیے تمہیں لوگوں سے جوڑتا ہے. سبحان اللہ. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خدمت خلق کا تصور دیا، صرف تصور نہیں، کنسپٹ نہیں دیا، اس کو ایمان کا حصہ بنایا. اور ایمان کا حصہ کیسے؟ کہ چھوٹی نیکی سے لے کر، وہ میں نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا، حسنہ، بلی کو پانی پلا کر اس کی جان بچانا، کتے کو پانی پلا کر، یہ حدیثوں میں وہ آتی ہیں ساری باتیں، کتے کو پانی پلا کر اس کی جان بچانے سے لے کر اللہ اور اس کے رسول تک ایمان لانے تک، لا الہ الا اللہ تک، یہ سارا ہی حسنہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حبل ہیں، یہ کام بھی حبل ہیں، یہ قرآن بھی حبل ہے، یہ رسول کی ذات بھی حبل ہے. اب ظاہری طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے وہ سارے ایک دوسرے کے دشمن تھے، جو پہلی آیت میں آتا ہے وَكُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو تم شیر و شکر بن گئے. تو ظاہر جو اللہ کی نعمت تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. حبل بھی رسول تھے، اور اللہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اللہ کی نعمت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو یہاں پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا گیا. اب اس کے اندر تمام انبیاء علیہ السلام کا اور بیان آ گیا. وہ اس کو معاہدہ بھی کہتے ہیں، حبل کو معاہدے کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ جب دو قبیلے آپس میں معاہدہ کرتے ہیں تو وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے ہیں. یہ راغب نے اس کی بڑی مثالیں دی ہیں کہ حبل کا معنی یہ بھی ہے، قرآن بھی ہے، اور حبل معاہدے کو بھی کہتے ہیں، اور قرآن بھی ایک معاہدہ ہے جو اللہ سے جوڑتا ہے. تو حبل دو قبیلے آپس میں جو معاہدہ کرتے ہیں اس کو بھی حبل کہتے ہیں. اور اہل کتاب جب خاص کر کے ان کو یہاں خطاب کیا گیا، وہ جو پیچھے آیت 81 گزری ہے، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ سے لے کر فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ تک، اس کے اندر یہ بیان آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام سے عہد لیا. وہی عہد انبیاء علیہ السلام نے اہل کتاب سے لیا، اور وہ اس بات سے واقف تھے کہ انہوں نے معاہدہ کیا ہوا تھا. زمانہ نبوی کے اہل کتاب کے آباء و اجداد نے وہ معاہدہ کیا، اور ان کتابوں میں وہ معاہدہ موجود تھا. تو اس لیے یہاں لفظ حبل
اس معاہدے کی تعبیر بیان کی گئی ہے۔ اب ہمیں حبل، ہم تو صرف رسی سمجھ لیں گے، مگر جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے اس کا مطلب صرف رسی نہیں سمجھا تھا، انہوں نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ سے لے کر بائبل کی تمام کتابوں کو اور ان کے معاہدات جو انبیاء کے ساتھ ہوئے تھے، موسیٰ علیہ السلام جب معاہدہ کرتے تھے تو 12 قبیلوں کے بڑے لوگوں کو بلاتے تھے، اور جیسے وہ اِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ میں جو اسلوب آیا ہے نا، کیا ہم ٹھیک ہو گیا، سن لیا جی ہاں، تم نے اچھا سن لیا، تم واقف ہو جی ہاں، اور میں بھی اس کے اوپر ہوں، یہ جتنا اسلوب ہے نا یہ موسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے، اور ان کے اندر اسی طرح معاہدے ہوتے تھے، اسی طرح اعلان ہوتا تھا، اسی اسلوب کو اس سورہ آل عمران کے اندر بیان کیا گیا۔ کاش میں اس بات کو تفصیل سے بیان کر سکتا۔ اور فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِکَ، اور جو امتیں الگ ہو گئیں، فرقوں میں چلی گئیں، انہوں نے اس رسی کو کاٹ دیا اور وہ الگ چلے گئے، ان کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ مت کرو فرقہ واریت۔ اب دیکھیں یہاں اس کا کیا مطلب ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، ہم نے پیچھے پڑھا اس سورت کے شروع میں، اور وہاں سے لے کر 103 تک وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا تک اگر پڑھیں تو پھر وَلَا تَفَرَّقُوا کا معنی جو ہے وہ سمجھ آ جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی لائن، ایک ہی دین تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو لکیر کھینچی تھی اور لکیر کھینچ کر فرمایا تھا کہ ادھر ادھر نہ ہونا، جو ادھر چلے گئے وہ فرقہ واریت میں آ گئے۔ اب اگلی آیت کے اندر ایک کمال بات آ گئی ہے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، چونکہ اس امت کو خیری امت کہا گیا ہے، اب چونکہ وہ حبل کے ذریعے سے ایک جماعت بن گئی ہے، اب ان کا ایک کنیکشن بن گیا ہے، آپس میں وہ بھی جڑ گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، مومنین کے ساتھ۔ اب یہ ایک اچھی چیز ہو گئی، اب یہ خیری امت ہے، اس کو معاشرے کے اندر پنپنا چاہیے، انسانیت کے اندر اس کو آگے بڑھنا چاہیے۔ تو اس حبل کے ذریعے سے ایک سوسائٹی قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک جماعت بن گئے، جب وہ جماعت بن گئے تو وہ خیری امت بن گئے۔ خیری امت کیوں بنے؟ کیونکہ ایک وہ خیر کا کام کر رہے ہیں۔ اب اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ خیر کا کام کر رہے ہیں۔ ہم بچپن میں یہ سنتے تھے کہ خیر امت کیوں کہا گیا، مجھے یاد آ گئے سلطان الواعظین مولانا ابو النور محمد بشیر کوٹلوی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے پروگراموں میں ان کا بہت ذکر کیا ہے، ان کا میں فین تھا اور آج بھی فین ہوں ان کا۔ ان کی تقریر سنی تھی پہلی مرتبہ جب بچپن میں، تو انہوں نے کہا اللہ نے ہمیں خیری امت بنا دیا، اور خیری امت ہمیں کیوں بنایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے خیری امت ہیں، چونکہ ہماری نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ ان کا فرمانا سبحان اللہ، وہ اس نسبت سے، اور سب سے بڑی نسبت یہی ہے، اور اسی وجہ سے خیری امت ہے۔ لیکن ان کی بات کی ذرا میں اپنے الفاظ میں تشریح کر رہا ہوں، میں اپنے الفاظ میں نہیں، قرآن کے الفاظ میں تشریح کر رہا ہوں، کیونکہ قرآن نے خود کہا کنتم خیر امت۔ اب یہ بات کیا ہے کہ اس نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اب قرآن نے کہا ہے کہ ایک تو تمہیں VIP پیدا کر دیا، اس معنی میں کہ تمہیں اس وقت پیدا کیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کی نسبت سے تم VIP بن گئے۔ اب جو تم نے خیری امت پر قائم رہنا ہے، استقامت کرنی ہے، فاتحہ میں ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، جو اس پر قائم رہنا ہے نا، تو تم خیری امت اس لیے بنے ہو کہ تم یہ خیر کا کام کر رہے ہو۔ یا امت یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور خیر کا کام کر رہے ہو، اس لیے تم خیری امت ہو۔ اب تم تو خیری امت ہو تو تمہارا ڈیوٹی اب کیا ہے؟ وہ تمہاری ڈیوٹی اب یہ ہے کہ دلائل کے ذریعے سے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اب تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم جہاں رہو ایسی سوسائٹی اور ایک معاشرہ تشکیل دینے کی کوشش کرو کہ جو اچھے کاموں،
معاشرے کے اندر جتنے بھی اچھے کام ہیں ان اچھے کاموں کا تعلق خواہ بدنی ہو، جسمانی ہو، طبعی ہو، جو اچھے کام ہیں کسی کا نقصان نہیں کرنا، کسی کا بھلا کرنا ہے، مسکرا کے بولنا ہے، مسکراہٹیں بکھیرنی ہیں، تنگ نہیں کرنا کسی کو، یہ سارے کار خیر ہیں۔ یدعون الی الخیر، تم نے سوسائٹی کے اندر اس کا رواج دینا ہے، بدتمیزی کو ختم کرنا ہے، اخلاق کو عام کرنا ہے، نفرتوں کو ختم کرنا ہے، محبتوں کو عام کرنا ہے، انسانوں کا لات اور منات کے عزا کو تصور کر کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تصور کو عام کرنا ہے۔ اس لیے تمہیں فرمایا گیا تو تم خیر امہ ہو اور تم نے اس سوسائٹی کو قائم کرنا ہے۔ اب یہ جو سوسائٹی ہے، اس سوسائٹی کو قائم کرنا یہ مسلمانوں کا اپنے اپنے درجے میں ایک فرض بنتا ہے۔ کس درجے میں؟ عوام جو عام لوگ ہوتے ہیں جو اپنے روزی کمانے کے مسئلے تک کہ وہ بیچارے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی استعداد دی ہوتی ہے، ان کا ایک اپنا طریقہ ہے، انہوں نے اپنی بیوی بچوں اولاد تک خیر امت بننا ہے۔ علماء نے اپنے حد تک بننا ہے، ایک حکومت ہوتی ہے اس نے خیر امت اپنی حد تک بننا ہے، اور صوفیہ اور فقہاء اولیاء کرام نے انہوں نے خیر امت اپنے درجے میں ہونا ہے، یعنی سارے خیر امت ہیں۔ اور آخر میں تو کمال ہو گئی ہے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کیا غضب کا لفظ ہے یہ۔ فرمایا عوام خیر کی طرف لوگوں کو دعوت دے کے ایک بیج بوئیں گے، علماء بیج بوئیں گے خیر کا، اور صوفیاء ایک بیج بوئیں گے، حکومت خیر امت کا ایک بیج بوئے گی، اور پھر کیا ہوگا؟ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جب نیک نیتی سے یہ بیج بوئیں گے تو وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، پھر دیکھیں سب کی فصلیں کیسے پکتی ہیں، حسن معاشرہ کیسے پیدا ہوتا ہے، اور دنیا بدلتی کس طرح ہے۔ آخر میں ایک لفظ کہہ کے گفتگو کو میں ختم کر رہا ہوں۔ فرقہ کہ بہت سے نیگیٹو معنی ہیں مگر اس کا پازیٹیو معنی ہے۔ نیگیٹو وہ اس معنی میں نہیں کہ کوئی نیگیٹو میں تو قرآن میں تو کوئی بات نہیں ہوتی۔ سورہ توبہ کے اندر ایک آیت آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، ارد گرد کی بستیاں ہیں، پہاڑوں میں لوگ رہتے ہیں، ان کو اسلام کا اتنا پتہ نہیں ہے، ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم ہر روز آقا کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکتے، تو تم یہ کیوں نہیں کرتے کہ تم میں سے کچھ لوگ اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کریں اور ہر قبیلے سے یا دو چار قبیلوں میں سے ایک فرقہ بنے۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ فرقے کی حوصلہ افزائی فرما رہا ہے اور فرقہ بننے کی دعوت دے رہا ہے کہ ایک جماعت گروہ ایک فرقہ نکلے اور وہ حضور کے پاس جائے، اور فرقے کا معنی طائفہ یہاں کر رہا ہے، اور وہ جائیں اور کیا کریں؟ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، وہ دین کو انڈرسٹینڈ کریں۔ اب دین کو انڈرسٹینڈ کرنا یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی عنایت ہوتی ہے کہ وہ دین کو انڈرسٹینڈ کریں اور پھر دوسروں کو آگے دین بتائیں۔ کون سا؟ یہ یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف، اور اپنے مرکز سے مدینے سے تعلق قائم رکھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب لوگوں نے کچھ بغاوتیں کی، جو مدینے کے باہر رہنے والے تھے، انہوں نے کہا ہمیں مدینے کی اسٹیٹ کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، اس کو ہم اپنی اسٹیٹ نہیں، ہیڈ آف دا اسٹیٹ نہیں مانتے۔ تو وہ ان میں سے وہی لوگ تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، وہ حضور سے ملے بھی نہیں تھے، اور انہوں نے کوئی فرقہ نہیں بنایا تھا۔ کمال ہو گئی ہے، یعنی فرقہ بنانے کا یہ مطلب ہے کہ انہوں نے ایک گروہ کو ڈیڈیکیٹ نہیں کیا تھا کہ وہ جو اسلام کو انڈرسٹینڈ کرے اور واپس آ کر جو ہے نا وہ اپنے لوگوں کو بتائے۔ تو یہاں فرقہ واریت کا وہ معنی، اور یہ فرقے کا ایک اچھا معنی جو اسلام کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں انہی کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی بڑی تعریف کی ہے، وہ انصار اللہ ہیں، اور ان کے ساتھ چمٹے رہنے کو، یہ اس کے مشن کے اوپر ساتھ کام کرنے کو اللہ تعالی نے قرض حسنہ فرمایا ہے، اور انہی کو شہداء الناس فرمایا ہے۔ تو اور بعض اعتبار مفسرین نے جو آیت فرقہ ہیں، فرقے والی آیت ہے من الذین فرقوا دینہم، اس کے تحت
انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو ہے نا عام فرقے بھی مراد ہیں، لیکن امام رازی نے اس کا بالکل رد کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو لوگ ان کا مسلمان فرقوں کے اوپر ان آیات کا طلاق کرتے ہیں یہ بالکل غلط ہے۔ اسی سورہ آل عمران کے بھی انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ درست نہیں ہے، اور امام رازی نے بھی اور سب مفسرین نے کہا ہے کہ بعض لوگ لکھتے تھے سے فلاں مرکہ وہ معتزلہ مراد ہے، وہ فلاں ہے من الذین فرقوا، انہوں نے کہا نہیں یہاں وہی فرقے مراد ہیں جو اللہ نے اور اس کے رسول نے فرقے مراد لیے ہیں۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، وما علیہ الا البلاغ۔